مسیح یسوع کے بابرکت نام میں سلام۔ پروگرام ناقابل یقین کے ساتھ ایک بار پھر آپ کی ہوسٹ ایمی حاضر ہے۔ پروگرام میں تمام ناظرین کو خوش آمدید۔ خدا نے اس دنیا کو بڑی خوبصورتی سے تخلیق کیا۔ اس نے فطرت کو بنایا اور پھر انسان کو بنایا۔ آدم اور حوا کو جب خدا نے بنایا تو انہیں اس دنیا پر اور ہر چیز پر اختیار بخشا۔ مگر کیا یہ اختیار خدا نے اس لیے انسان کو دیا کہ جو کچھ اس کے دل میں آئے وہ کرے اور جس طرح چاہے فطرت کو استعمال کرے اور اس کو نقصان پہنچائے؟ کیا بائبل اس کے بارے میں کچھ بتاتی ہے؟ آج کا ہمارا موضوع یہی ہے۔ ہم اپنے مہمان سپیکر کے ساتھ اس موضوع پر بات کریں گے۔ ہمارے پروگرام میں مہمان سپیکر شامل ہیں پاسٹر شرجیل صاحب اور برادر نوی۔ آپ دونوں کو پروگرام میں خوش آمدید۔ تھینک یو۔ سب سے پہلے سوال میرا پاسٹر شرجیل صاحب آپ سے ہے کہ خدا نے انسان کو ہر چیز پر اختیار بخشا، تو کیا یہ اختیار اسی لیے دیا کہ انسان کا جو دل چاہے وہ کرے؟ بائبل اس کے بارے میں کیا بتاتی ہے؟ شکریہ سسٹر ایمی۔ اس میں ہم بائبل مقدس میں سے ہی جان لیتے ہیں کہ خدا تعالیٰ نے انسان کو کس حد تک اختیار دیا ہے اور کیسا اختیار دیا ہے، اور فطرت کو کس طریقے سے استعمال کرنے کا حق بخشا ہے، ہم یہ بائبل مقدس میں سے جانتے ہیں۔ اور پیدائش کی کتاب اس کے پہلے باب کی 28 سے 30ویں آیت میں اس کا ذکر موجود ہے۔ اور خدا نے ان کو برکت دی اور کہا کہ پھلو اور بڑھو اور زمین کو معمور و محکوم کرو، اور سمندر کی مچھلیوں اور ہوا کے پرندوں اور کل جانوروں پر جو زمین پر چلتے ہیں اختیار رکھو۔ اور خدا نے کہا کہ دیکھو میں تمام روئے زمین کی کل بیجدار سبزی اور ہر درخت جس میں اس کا بیجدار پھل ہو تم کو دیتا ہوں، یہ تمہارے کھانے کو ہوں، اور زمین کے کل جانوروں کے لیے اور ہوا کے کل پرندوں کے لیے اور ان سب کے لیے جو زمین پر رینگنے والے ہیں جن میں زندگی کا دم ہے، کل ہری بوٹیاں کھانے کو دیتا ہوں۔ اور ایسا ہی ہوا۔ بائبل مقدس میں یہ بہت وضاحت سے بیان ہے کہ خدا تعالیٰ نے کس حد تک انسان کو اختیار بخشا ہے۔ اصل میں جب ہم اس کو اصل زبان میں اس کا مطالعہ کریں تو یہ خدا کی چاہت ظاہر ہوتی ہے۔ خدا نے جس طرح سے انسان کو خلق کیا تھا، اس نے آدم اور حوا کو بنایا جن کا نام اس نے آدم رکھا، تو ان کے بارے میں اس نے پہلے سے کچھ ڈیسائیڈ کیا ہے۔ اب ایک کمپنی کوئی مالک کھولتا ہے تو اس کمپنی میں وہ اپنے مینیجرز، مختلف ڈپارٹمنٹ پہ وہ کیا ہے، مینیجرز اپوائنٹ کرتا ہے، مقرر کرتا ہے۔ تو یہ تقرری ہے۔ خدا تعالیٰ نے ایک بڑی کمپنی کھولی ہے جس کا نام زمین ہے، جس میں یہ کائنات کے کچھ حصے شامل ہیں۔ تو وہ کیا ہے، اس کمپنی میں کچھ مینیجرز مقرر کر رہا ہے، جس میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس نے پورے بنی نوع انسان کو مینیجرز مقرر کیا، جن کی نمائندگی اس وقت آدم اور حوا نے کی ہے۔ تو ان کو اس نے کیا ہے، زمین پر رکھا ہے۔ اور جب وہ ان کو زمین پر رکھتا ہے تو انہیں کہتا ہے کہ ان چیزوں پر اختیار رکھو۔ ہمارے ہاں جو اختیار کا تصور ہے، ہم وہ تصور کر لیتے ہیں کہ ہم ایک ظالم اور جابر حکمران ہیں اور ہماری مرضی چاہے جو ہم چاہیں وہ کریں، کوئی بھی ہمارے سامنے چوں چراں کرنے والا نہ۔ تو یہ ایسا اختیار خدا تعالیٰ نے ہرگز نہیں دیا، کیونکہ زبور نمبر 24 اس کی پہلی آیت میں واضح لکھا ہے کہ تمام زمین خدا کی ہے اور اس کی معموری بھی اسی کی ہے۔ تو جب یہ واضح طور پر ہمیں خدا کے مکاشفاتی الہام میں بیان کر دیا گیا، باترتیب بیان کیا گیا، پہلی آیت سے خدا کچھ ہمیں وضاحت دینا شروع کرتا ہے، پیدائش کی کتاب پہلی آیت سے، اور پھر آہستہ آہستہ مزید ہماری سمجھ میں اضافہ کرتا چلا جاتا ہے اور اپنے الہام میں بھی اضافہ کرتا چلا جاتا ہے، جس کو لوگ مکمل طور پر نہیں سمجھتے اور یک سے یا پھٹ سے اس کا اعتراض اٹھا لیتے ہیں۔ یہ قدیم لوگوں نے اس پر بہت اعتراضات کیے ہیں۔ یہودیوں پر بہت اعتراض کیا گیا، تو یہودی ربیوں نے، خدا تعالیٰ نے ان کو جو دانائی اور حکمت بخشی، انہوں نے ان کے بہت عمدگی سے جوابات دیے ہیں۔ ربی یوحنن ہیں، ربی شمعون ہیں، ربی یوکیبا ہیں، انہوں نے بہت وضاحت سے ان چیزوں کے بیانات دیے ہیں۔ اگر جو ہے وہ لوگ اس کا مطالعہ کرنا چاہتے ہیں تو ان کی کتاب جو وہ ان کی احادیث کی کتاب ہے، وہ اگر تالمود کا مطالعہ کر لیں تو ان کو اس میں بہترین بیانات مل جائیں گے۔ لیکن بائبل مقدس میں اس چیز کی وضاحت پہلے سے دے دی گئی۔ کیونکہ خدا نے جب ان کو، آدم اور حوا کو، اپنی صورت اور اپنی شبیہ پر خلق کیا ہے، وہ مین چیز ہے۔
تو جیسے میں پہلے ایک بار بیان کر چکا ہوں کہ خدا نے ان کو جو اپنی صورت اور اپنی شبیہ پر خلق کیا تھا تو اس میں کچھ خاص ایلیمنٹ، خاص عناصر شامل تھے کہ وہ کن عناصر کی بنیاد پر اس نے ان کو خلق کیا، کہ اس میں اپنے جیسی شخصیت ان کو دی، ان کو جیسے وہ خالق ہے ویسی خلق کرنے کی صلاحیت ان کو دی، جیسا وہ کیا ہے میجسٹی، جیسا وہ باروب ہستی ہے، ویسے کچھ نہ کچھ عنصر جو تھا وہ انسان میں بھی رکھا ہے۔ اس لیے اس نے اپنی تمام مخلوقات جو انسان سے بالکل مختلف ہیں ان سب پر اس نے اختیار خدا تعالیٰ نے بخش، انہیں مینیجر ٹھہرایا، انہیں منتظم ٹھہرایا ہے، انہیں ان کا مالک نہیں ٹھہرایا۔ یہ فرق ہے۔ اور جہاں تک بات ہے کہ یہ ایکسپلائٹ کرتے ہیں، انسان ایکسپلائٹ کرنے میں خود کیا ہے، وہ پہلے خود ایکسپلائٹ ہوا ہے گناہ کی صورت۔ جب انسان نے گناہ کیا تو اس کے بعد اس کے اندر یہ فطرت بن گئی، اس کے اندر یہ عادت ڈیولپ ہو گئی کہ ہم نے ہر چیز کو کیا ہے زوال کی طرف لے کر جانا ہے۔ کیونکہ اگر ہم پیدائش 3 باب میں پڑھیں اس کی آخری آیات میں، تو جب انہوں نے گناہ کر لیا تو خدا نے انسان سے کہا کہ زمین تیرے سبب سے لعنتی ہوئی۔ تو اس لعنت کا نتیجہ ہے کہ تمام نیچر کیا ہے، وہ زوال پذیر ہے، انسان بھی زوال پذیر ہے، اور وہ تمام فطرت میں جتنی چیزیں موجود ہیں، جو موجودات ہیں، جو میٹر ہے، مادہ ہے، وہ بھی زوال پذیر ہے۔ یہ بیسک جو اس کا بنیادی کہہ لیجئے کہ جواب ہے، وہ یہ بائبل مقدس ہمیں دیتی۔ بہت شکریہ پاسٹر صاحب۔ اب میں بردر نوید کی طرف آتی ہوں۔ آپ کے خیال میں بائبل مقدس اس کے بارے میں کیا کہتی ہے کہ انسان کو اختیار اس لیے دیا گیا کہ وہ اپنی مرضی سے جس طرح چاہے اس اختیار کو استعمال کرے؟ تھینک یو سسٹر ایمی۔ اس سے پہلے کہ میں آپ کے سوال کا وہ جواب دوں، بائبل کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھا جائے تو تخلیق کے ساتھ انسان کا خدا کے ساتھ ایک گہرا رشتہ اور رابطہ جو ہے وہ ہمیں نظر آتا ہے۔ جب خدا نے انسان کو تخلیق کیا تو اس کے اندر خدا کا ایک رابطہ اور ایک رشتہ جو ہے وہ انسان کے ساتھ نظر آتا ہے۔ دوسرا آپ کا سوال جو آپ نے کیا کہ کیا انسان حق بجانب ہے کہ وہ جو کچھ چاہے خدا کی بنائی ہوئی تخلیق کو اپنی مرضی اور ارادے سے استعمال کرے، لیکن اس سے پہلے میرا سوال آپ لوگوں سے ہے یا آڈینس یا سننے والوں سے کہ خدا نے یہ اختیار دیا کیوں خدا نے انسان کو یہ اختیار دیا کہ وہ خدا کی تمام بنائی ہوئی مخلوق جو ہے تخلیق ہے اس پر وہ اختیار رکھیں؟ تو اس میں میرا کچھ ایسی باتیں ہیں، صفات ہیں جن کی بنا پر انسان کو یہ اختیار ملا۔ سب سے پہلی بات تو دیکھا جائے کہ جو انسان کا مینٹل لیول ہے، جیسے پچھلے پروگرامز میں بھی بات ہوئی کہ انسان جو ہے وہ خدا کی صورت و شبیہ پر پیدا ہوا، تو ایک وجہ یہ تھی کہ چونکہ انسان جو ہے وہ بھی خدا کی صورت و شبیہ پر پیدا ہوا، تو جو کہہ لیں کہ خدا کی کچھ صفات ہیں وہ انسان کے اندر بھی خدا نے رکھی، تو اس وجہ سے بھی اسے یہ اختیار دیا کیونکہ انسان جو ہے، جیسے خدا کے بارے میں ہم کہتے ہیں کہ خدا سیلف ڈٹرمننٹ گاڈ ہے، خدا خود سوچ سکتا ہے، خود ارادہ کرتا ہے اور خود سے کاموں کو کرنے کی قدرت اور طاقت رکھتا ہے۔ تو یہ کہہ لیں کہ صفت خدا نے انسان کے اندر بھی رکھی، تو اس لیے انسان جو ہے وہ بھی سیلف ڈٹرمننٹ ہے، وہ خود سوچ سکتا ہے، ارادہ کر سکتا ہے اور خود سے کاموں کو کرنے کی وہ قدرت رکھتا ہے، اور خدا نے اس صفت کی بنا پر بھی انسان کو یہ اختیار دیا کہ وہ یہ کام کر سکے۔ دوسرا، جب ہم یہ کہتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ تمام مخلوقات سے اشرف المخلوق ہے، ٹھیک ہے، اشرف المخلوقات کا مطلب ہے کہ دوسری تمام جو مخلوقات ہیں ان سے انسان کا درجہ جو ہے وہ اپر لیول کا ہے۔ تو یوں کہہ لیں کہ جو انسان کا اختیار ہے وہ اپنے سے لوئر لیول کی جو کہہ لیں کہ تخلیق ہے اس پر اس کو دیا گیا، اور اگر جو حوالہ شروع میں پڑھا گیا تو یہ اختیار جو ہے وہ نیچے سے شروع ہوتا ہے۔ اگر آپ حوالہ ہی پڑھ لیں تو وہاں پہ لکھا ہے کہ انسان جو ہے وہ سمندر کی مچھلیوں اور جو کچھ سمندر میں ہے اس پہ اختیار رکھے، اور اس کے بعد زمین پر جو کچھ بنایا اس پر اختیار رکھے، اور اس کے بعد لکھا ہے کہ وہ ہوا میں جو کچھ ہے اس پر اختیار رکھے۔ تو اس میں انسان کو ایک لیولز کو سمجھنے کی بھی ضرورت ہے کہ کن ایریاز میں اختیار کو کیسے استعمال کرنا اور کیسے اوپر جانا ہے۔ تو سمندر کے نیچے جو ہے وہ نیچے لوئر لیول سے شروع کرتا ہے، لیکن انسان جو ہے بہت دفعہ وہ اپنے اختیار کو اوپر سے کرنے کی کوشش کرتا ہے، وہ آسمان سے
اپنا اختیار جو ہے جتانے کی کوشش کرتا ہے۔ بائبل میں ہمیں ایک حوالہ ملتا ہے حلیمی اور فروتنی کا، ایک فارمولہ ہے جو بائبل کے اندر ہمیں پطرس نے بتایا ہے۔ پہلا پطرس 5واں باب اور اس کی 6 آیت میں خدا کا بندہ پطرس یہ کہتا ہے کہ پس خدا کے ہاتھ کے نیچے فروتنی سے رہو، وہ تمہیں وقت پر سر بلند کرے گا۔ تو اگر ہم دیکھیں تو خطوط میں بھی خدا کے جو رسول تھے ان پر یہ بات یہاں ہوئی۔ تو انسان جو ہے بعض وقت غلطی کرتا ہے اس دیے ہوئے اختیار کو، جو خدا نے اس کو اختیار دیا کہ اس کو کیسے استعمال کرنا۔ آج ہم دنیا میں دیکھیں تو ملک پر چڑھائی کرتے ہوئے نظر آتا ہے، قوموں پر چڑھائی کرتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ اگر بین المذہب کی بات کی جائے تو وہاں پہ بھی دیکھیں تو لوگ اپنا اختیار جو غلط استعمال کرتے ہیں، وہ تلوار کے زور پر، جنگ پہ زور پر اور طاقت کے بل بوتے پر وہ اپنا اختیار جتانے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن ہمارے مسیح کی تصویر کو دیکھا جائے تو وہ اختیار اس نے بھی نیچے سے شروع کیا، اسی لیے مسیح کو بھی ایک بہت بڑا رتبہ ملا جب انہوں نے، حالانکہ ان کے پاس اختیار جو تھا الہی اختیار تھا، وہ اوپر سے ہی وہ اختیار شروع کر سکتے تھے۔ وہ چاہتے تو وہ ان پتھروں کو کہتے تو وہ روٹیاں بن سکتی تھیں، ان کے پاس تھا الہی اختیار، لیکن انہوں نے وہ استعمال نہ کیا، بلکہ انسانی درجے پر رہ کر انہوں نے وہ اختیار استعمال کیا۔ اور میرا خیال اس میں اختیار استعمال کرنے کا ایک جو بڑا کہہ لیں کہ وسیلہ ہے، وہ ہمیں خدا کی صفات کا ہمیں پتہ ہونا چاہیے۔ خدا کی کچھ صفات ہیں جو اس نے انسان کے ساتھ بھی شیئر کی ہیں، اور اس میں یہ کہ خدا جو ہے عدل و انصاف کا خدا ہے، اور پھر خدا جو ہے بھلا خدا ہے، خدا سے بھلائی صادر ہوتی ہے، اور پھر خدا جو ہے وہ رحم کرتا ہے، وہ رحم کرنا پسند کرتا ہے۔ تو یہ صفات جو انسان کے اندر بھی ہیں، مثلاً انصاف کی بات لے لیں تو خدا نے انسان کے اندر بھی یہ صفت رکھی ہے کہ وہ بھی انصاف کرے۔ تو اس لیے انسان کو خدا کے اس اختیار کو عدل اور انصاف کے ساتھ استعمال کرنا چاہیے۔ بہت دفعہ انسان جو اس کو غلط طریقے سے استعمال کرتے ہیں، بے انصافی سے کرتے ہیں، تو خدا اس بات میں کبھی بھی خوش نہیں ہوتا۔ اس لیے جو آپ کا سوال تھا کہ کیا انسان اس بات میں اس آزاد مرضی ہے کہ وہ خدا کے دیے گئے اختیار کو اپنی آزاد مرضی سے استعمال کرے، تو ہرگز نہیں۔ بائبل کے مطابق اگر وہ خدا کی شکل و صورت پر ہے تو اس کو یہ اختیار عدل اور انصاف کے ساتھ استعمال کرنا ہے، چاہے وہ معاشرتی طور پر ہے، کلیسیائی طور پر ہے، یا ملکی لیول پر ہے، تو اس اختیار کے اندر انصاف نظر آنا چاہیے۔ دوسرا بھلائی کا ایلیمنٹ ہے کہ خدا جو ہے بھلا خدا ہے، اور خدا سے کبھی بھی کہہ لیں کہ شر، بدی اور کوئی بھی غلط کام جو ہے وہ خدا کی ذات میں نہیں ہے۔ تو یہ صفت جو ہے خدا نے انسان کے اندر بھی رکھی ہے۔ اگر خدا بھلا خدا ہے تو اس نے انسان کے اندر بھی بھلائی کرنے کی صفت رکھی ہے، اس لیے خدا کے اس دیے گئے اختیار کو انسان کو بھلائی اور نیکی کے ساتھ استعمال کرنا چاہیے۔ اور تیسری صفت جس کا میں نے ذکر کیا وہ رحم ہے، کہ ہمارا خدا جو رحم دل خدا ہے، وہ مرسی فل خدا ہے، اور وہ رحم کرتا ہے، اور خدا چاہتا ہے کہ انسان جو ہے وہ خدا کے اس دیے گئے اختیار کو، چاہے وہ اس کی مخلوقات سے ہے، تخلیقات سے ہے، انسانوں کے ساتھ ریلیشنز میں ہے، کسی بھی ایریاز میں ہے، یا انسانوں کی دوسری خدا کی جو بنائی ہوئی تخلیق ہے، جانوروں کے ساتھ ہے، ان سب کے ساتھ کہہ لیں کہ انسان کا جو سلوک ہے وہ رحم دلی کے ایلیمنٹ کو سامنے رکھتے ہوئے ہونا چاہیے۔ اور اگر انسان ان تینوں ایریاز میں اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے خدا کے دیے ہوئے اختیار کو استعمال کرتا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اکارڈنگ ٹو بائبل ہے، اور وہ بالکل خدا کی بات کو پورا کرتا ہے اگر وہ نیکی اور بھلائی کے ساتھ، انصاف کے ساتھ اور رحم دلی کے ساتھ وہ اس اختیار کو استعمال کرتا ہے، تو وہ آسمان پہ کہہ لیں کہ جو خدا چاہتا ہے وہی کچھ زمین پر خدا کی مرضی پوری ہوتی ہے۔ بہت شکریہ بردر نوید۔ اچھا پاسٹر صاحب کی طرف آتی ہوں۔ آج کل کی دنیا میں جیسے ہم جانتے ہیں کہ سائنس جو ہے وہ بڑی ترقی کر رہی ہے، لیکن ساتھ ساتھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ انسانوں نے نیچر کو، تخلیق کو تباہ کر دیا، خراب کر دیا ہے۔ تو سائنس اس کے بارے میں کیا کہتی ہے؟ کیا انسان اپنا اختیار اس لیے استعمال کر رہا ہے کہ وہ اس نیچر کو، اس دنیا کو، اس فضا کو خراب کرے؟ شکریہ سسٹر۔ یہ بائبل مقدس جو ہے یہ سائنس کے خلاف نہیں ہے، یہ سائنٹسٹ کے ان بیانات کے خلاف ہے جو غلط نظریات پر مبنی ہیں، اور وہ جو بیانات دیتے ہیں وہ ان کی اپنی تعلیمات کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ جو کچھ انہوں نے سیکھا اور جو کچھ انہوں نے مانا وہ اس کی بنیاد پر اپنے بیانات دیتے، اور اپنی جو بھی انہوں نے ریسرچ کی، تحقیق کی ہے، اس کے مطابق وہ اپنے بیانات دیتے ہیں۔
میں اس میں یہ ایک اور آیت مقدسہ مینشن کرنا چاہتا ہوں، واضح کرنا چاہتا ہوں۔ پیدائش کی کتاب اس کے پہلے باب کی 26ویں آیت میں ہے، لکھا ہے کہ خدا نے کہا کہ ہم انسان کو اپنی صورت اور اپنی شبیہ کی مانند بنائیں، اور وہ سمندر کی مچھلیوں اور آسمان کے پرندوں اور چوپایوں اور تمام زمین اور سب جانداروں پر جو زمین پر رینگتے ہیں اختیار رکھیں۔ خدا تعالیٰ نے ابھی ڈیسائیڈ دل میں کر لیا ہے، اس کی ٹرینٹی، اس کی پاک تثلیث کی جو کونسل ہے، جو مشاورتی کمیٹی ہے، وہ اس میں باپ، بیٹے اور روح القدس آپس میں یہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ انسان کو جو ہم بنانے کو ہیں، ابھی انسان خلق نہیں ہوا، کوئی اور انسان بھی نہیں ہے، تو ان کو بنا کر ہم ان کو ایسا 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 اختیار دیں گے۔ میں پہلے جیسے بیان کر چکا ہوں کہ وہ کیا ہے، ایک کمپنی بنا رہا ہے یا ایک کوئی بھی فیکٹری وہ کنڈکٹ کر رہا ہے، اس کو لگا کر اس میں وہ اپنے مینیجرز کو مقرر کر رہا ہے، اپنے مختار وہ وہاں پر منتظم کو کیا ہے وہ وہاں پر رکھنے والا ہے۔ تو ان کے بارے میں اس کے دل کی خواہش یہ ہے۔ تو بسا اوقات یہ سائنسدان حضرات یا جو دوسرے کچھ علماء ہیں یا کچھ جو معترضین ہیں، وہ اس طرح کی باتیں کہتے ہیں کہ جی دیکھیں، مسیحیوں نے اصل میں فطرت کو بگاڑا ہے۔ یہ صرف یہ اعتراض یہ نہیں ہوتا کہ انسانوں نے فطرت کو بگاڑا، اصل میں اعتراض یہ ہوتا ہے کہ مسیحیوں نے فطرت کو بگاڑ دیا۔ تو ایسا سوچنا، ایسا کوئی بھی خیال جو ہے بالکل غلط ہے۔ میں اس کو اب سائنسی لحاظ سے تھوڑا سا واضح کرتا ہوں کہ نیشنل جیوگرافک میں جو ہے وہ اکثر ایک جو ہے وہ ویڈیو اکثر دکھائی جاتی ہے زو کے بارے میں، کہ ایک شخص زو کیپر تھا اور وہ کیا ہے، وہ شیروں کے پنجروں میں شیروں کو خوراک ڈالنے جاتا اور ان کا رکھوالا تھا۔ تو ایک بار ایسا ہوا کہ وہ شیروں کے پنجرے میں خوراک ڈالنے گیا اور وہ کیا ہے، اچانک شیروں نے اس پر حملہ کر دیا، تو بڑی مشکل سے اس کی جان بچی۔ یہ زمین کے وہی جاندار ہیں جن پر اختیار رکھنے کے لیے خدا نے کہا، تو کیا انسان کا اختیار تھا ان شیروں پر؟ ہرگز ثابت نہیں ہوا۔ تو زوالوجیکلی، حیاتیاتی طور پر ان کا کوئی اختیار ثابت نہیں ہوا۔ اس کا کیا سبب ہے وہ میں بعد ازاں بیان کرتا ہوں۔ اس کے بعد اگر ہم دوسرے لیول میں آئیں، اگر ہم سمندر کی بات کریں، تو نیشنل جیوگرافک اکثر ایک مووی اور دکھاتے ہیں جس میں شارک مچھلی نے ایک انسان کو نگل لیا اور 18 گھنٹے کے بعد وہ بازیاب ہوا اور وہ کوما میں جا چکا تھا۔ تو کیسا سمندر کی مچھلیوں پر اختیار ہوا انسان کا؟ کچھ بھی نہیں۔ اسی طرح سے گزرتے ہوئے شکاری پہاڑوں پر جاتے ہیں، وہ برف باری کے علاقوں میں جاتے ہیں، تو برفانی جو چیتے یا برفانی شیر ہیں، پہاڑی جو شیر ہے، وہ اکثر ان لوگوں پر حملہ کر دیتا ہے۔ تو وہ کیسا اختیار ثابت ہوا؟ ہم پرندوں کو بلا بلا کر ان کو آؤ 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 کہتے ہیں، پھر بھی پرندے ہمارے پاس نہیں آ کر بیٹھتے، وہ اپنی مرضی سے آتے جاتے۔ تو ہمارا ان پر، ہوا کے پرندوں پر، سمندر کی مچھلیوں پر اور کیا ہے زمین کے جانداروں پر کوئی اختیار نہیں۔ سانپ اگر ہمیں کاٹنے لگے تو ہم اسے منع کریں، ہرگز نہیں کاٹنا، ہم انسان ہیں، ہمارا آپ پر اختیار ہے، ہم اشرف المخلوقات ہیں۔ تو وہ کہے گا تھوڑی دیر ویٹ کریں، میں کاٹتا ہوں، پھر آپ کو پتہ چلے گا اختیار کس کا ہے۔ تو یہ چیز جو ہے وہ مسیحیوں پر الزام لگانا یا مسیحیوں پر اعتراض کرنا یا بائبل مقدس پر اعتراض کرنا، وہ کیا ہے، سراسر بے انصافی اور کیا ہے، علم کی کمی کا نتیجہ ہے۔ تو سبب یہ ہے کہ اب میں اس بات کی طرف آتا ہوں کہ کس سبب سے انسان کا اختیار ان چیزوں پر نہیں ہے۔ انسان اپنے اس اختیار کو کھو بیٹھا۔ بھلے انسان میں وہ کیا تھیں، وہ خوبیاں موجود تھیں جو خدا تعالیٰ نے اپنی صورت اور اپنی شبیہ کے وسیلے ڈالی تھیں، لیکن اس میں کیا ہے وہ کمی آ گئی، اس میں کیا ہے زوال آ گیا۔ سبب گناہ، مین چیز کیا ہے؟ گناہ۔ انسان کے دل میں جاگزیں ہے گناہ، اور وہ واحد چیز ہے جو انسان کو خدا تعالیٰ کے ان اختیارات سے، اس ڈومیننسی سے، اس مختار پن سے، اس منتظم ہونے سے اور اس طرح کا اختیار رکھنے سے کیا ہے وہ اپنی جگہ سے ہٹا دیتی ہے۔ کیسے؟ کیونکہ خدا نے باغ عدن سے آدم کو نکال دیا تھا، تو اس کمپنی کا مین آفس جو تھا وہ باغ عدن تھا، جہاں سے اس نے اپنا اختیار جو چیزوں پر تھا وہ جتانا تھا۔
اور اس مینیجر نے اپنی چیزوں کو جگہ جگہ پر درست رکھنا تھا کہ وہ درست طور پر کام کریں، لیکن اس نے ایسا کام نہیں کیا، اس نے گناہ کیا، اس لیے اس کی اپائنٹمنٹ کینسل کر دی گئی۔ خدا تعالیٰ نے اسے وہ کیا ہے وہاں سے نکال دیا۔ لیکن خدا پھر کیا ہے، اس کا بھی ایک حل ہمیں دیتا ہے۔ خدا ان سب چیزوں کو جانتا ہے اور دیکھتا ہے کہ سائنسی لحاظ سے بھی انسان گر چکا ہے، معاشرتی لحاظ سے بھی گر چکا ہے، اور اخلاقی لحاظ سے بھی گر چکا ہے۔ انسان میں رحم دلی جو ڈالی گئی تھی وہ بھی کم ہو گئی۔ آج آپ دیکھیں دنیا کیا ہے، نفرت کا شکار، ذرا سی بات پر لوگ کیا ہے مرنے مارنے پر تل جاتے ہیں۔ ایون کہ ٹریفک سگنل پر آج ہی آتے ہوئے ایک بچہ بائک پر جا رہا تھا، اس نے گاڑی والے کو ٹکرا کے اس کو جو ہے وہ ہلکا سا اسکریچ کیا گاڑی کو اور گزرا۔ وہ گاڑی والا جب باہر نکل کر اسے کہنے لگا تو وہ لڑکا کیا ہے وہ اس سے شدید غصے میں بات چیت کر رہا تھا، اپنی غلطی ماننے کے بجائے برداشت اس میں نہیں نظر آتی تھی۔ تو یہ آج کل سب انسانوں میں، لوگ اپنی اشیاء بیچنے کے لیے جھوٹ بولتے ہیں، تو وہ چیز کیا ہے، یہ گناہ ہے۔ گناہ انسان کے دل میں آ گیا، لیکن خدا تعالیٰ اس کا ایک بہترین علاج ہمیں دیتا ہے۔ یہی بائبل مقدس ہمیں بتاتی ہے، اور دنیا کی کوئی اور کتاب بائبل مقدس کے علاوہ ہمیں اس چیز کا حل نہیں بتاتی کہ جو گناہ انسان سے سرزد ہوا اس کا کیا حل ہے۔ ہم نیکیاں کر کے خدا تعالیٰ کو خوش نہیں کر سکتے، ہم اپنا وہ آفس، ہم اپنا وہ دفتر دوبارہ سے حاصل نہیں کر سکتے، اپنا وہ اختیار دوبارہ سے نہیں پا سکتے جو خدا تعالیٰ نے شروع میں انسان کو بخشا تھا۔ اس کے لیے ایک ہی حل ہے، وہ خدا تعالیٰ نے خود دیا کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا یسوع مسیح ابن خدا، جو کامل انسان کامل خدا ہے، وہ زمین پر اترا، ہماری خاطر قربان ہوا، صلیبی موت ہوا، 3 دن قبر میں رہا، اور پھر 3 دن کے بعد وہ مردوں میں سے جی اٹھا۔ اس کی قربانی پر ایمان لے آنے سے ہم کیا ہیں، اپنے گناہوں سے آزاد ہوتے ہیں، اور گناہ کے زور سے آزاد ہوتے ہیں۔ اس دنیا سے ہرگز آزاد نہیں ہوتے، لیکن اسی دنیا میں رہتے ہوئے اسی کے اختیار کو ہم دوبارہ سے حاصل کرنے کی طرف چل پڑتے ہیں۔ ہمارا سفر شروع ہو جاتا ہے اس ڈومیننسی کی طرف جو خدا تعالیٰ نے ہمیں دی تھی۔ تو ہمارے لیے سب سے اہم بات یہ ہے کہ ہم مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کریں، ورنہ اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ہمارے لیے کوئی اچھا اور بہتر مقام نہیں رہے گا۔ شکریہ۔ بہت شکریہ پاسٹر صاحب۔ بردر نوید، آپ کی طرف آتے ہیں، آپ بھی اس بات پر تھوڑی روشنی ڈالیں۔ جی بالکل، سائنس کے حوالے سے میں بات کرنا چاہوں گا کہ بہت دفعہ جب بچوں کو سائنس کا سبجیکٹ کلاس میں پڑھایا جاتا ہے تو کوئی بھی چیپٹر پڑھانے کے بعد کسی جگہ پہ یہ سوال ہوتا ہے، بچوں سے پوچھا جاتا ہے کہ از سائنس گڈ اور بیڈ؟ تو کبھی اس کا کویشچن مارک کر کے کچھ ٹیچرز اس کا جواب خود بتاتے ہیں، اور کبھی وہ چھوڑ دیا جاتا ہے کہ بچے خود اس کا آنسر فائنڈ آؤٹ کر کے آئیں۔ تو میں نے بھی ایک دفعہ اپنی کلاس میں بچوں کو یہ کویشچن دیا، اور بہت سارے بچے خود سے اس کا آنسر فائنڈ کر کے لائے، اور میں نے خود بھی اس کا آنسر لکھنے کی کوشش کی تاکہ بچوں کو جا کے بتا سکوں۔ تو میرا خیال ہے جو بہت سارے بچوں نے کامن بات لکھی اور اس بک سے بھی ریلیٹڈ، کہ سائنس کا اگر آپ صحیح استعمال کریں گے تو سائنس بری نہیں ہے، لیکن اس کا استعمال آپ کیسے کرتے ہیں۔ آج ہم جتنی بھی چیزیں دیکھیں، ٹیکنالوجی اور سائنس کی ایجادات ہیں، تو وہ بھی کوئی انہونی بات نہیں ہے۔ دانیل کی کتاب اس کے 12ویں باب میں لکھا ہے، دانیل کے ساتھ خدا نے کلام کیا کہ آخری دنوں میں عقل افزون ہوگی۔ افزون کا مطلب ہوتا ہے بڑھنا، کہ عقل بہت بڑھ جائے گی۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اینڈ ٹائم، آخری وقت کی بھی ایک یہ نشانی بھی ہے کہ ابھی علم بہت ترقی کر رہا ہے، سائنس اور کمپیوٹر ٹیکنالوجی، یہ چیزیں بہت زیادہ ہمیں بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، لیکن اب انسان، قومیں، ملک اس کا استعمال کیسے کر رہے ہیں۔ انٹرنیٹ کی بات ہے، موبائلز کی بات ہے، گاڑیوں کی بات ہے، یہ سب دیکھیں تو جہاں پر ہمیں بہت سارے ان کے فوائد نظر آتے ہیں تو ان کے ساتھ ساتھ ان کے بہت زیادہ نقصانات بھی ہیں۔ اب سائنس کی اگر ڈیفینیشن لی جائے تو سائنس کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ سائنس کی ڈیفینیشن آپ سادہ الفاظ میں کر سکتے ہیں کہ ٹیسٹڈ نالج وچ کین بی اپلیکیبل ایوری ویئر، کہ ایسا ٹیسٹڈ نالج جو ہر جگہ پہ جو ہے وہ نافذ العمل ہو سکتا ہے۔ فار ایگزامپل سالٹ کا فارمولا NaCl ہے، تو جو پاکستان میں فارمولا سالٹ کا ہے وہی امریکہ میں ہے، وہی انگلینڈ میں ہے، اور دنیا کے تمام ممالک میں وہی فارمولا ہوگا۔
جو واٹر کا فارمولا H2 وہ پاکستان میں وہی ہے, امریکہ میں بھی وہی ہے. تو آپ دیکھیں, لیکن ان چیزوں کو جو 117 ایلیمنٹس ہیں جو ٹوٹلی, ان کو لوگ کیسے استعمال کر رہے ہیں. ایک کا ذکر کروں گا, یورینیم از ون آف دا ایلیمنٹ. یورینیم سے آپ چاہیں تو ایٹم بم بنا لیں, یورینیم سے آپ چاہیں تو بجلی پیدا کر لیں. اب پاکستان نے ایٹم بم تو بنا لیا, لیکن بجلی کا حال جو آپ اپنے ملک میں دیکھ رہے ہیں اور بہت سارے ممالک میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ خدا کی بنائی ہوئی وہ چیزیں وہ بری نہیں, سائنس ان کو ڈسکور کر کے ان سے کیا کیا ایجادات ہو سکتی ہیں اگر وہ پازیٹیولی ان چیزوں کا استعمال کرے تو وہی چیزیں انسان کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہو سکتی ہیں. لیکن وہی اگر خدا کے بنائے اصولوں کے مطابق ان کو نیگیٹیولی استعمال کریں تو وہی چیزیں انسان کے لیے موت اور پھندا ہو سکتی ہیں. بہت شکریہ بردر نوید. یقیناً ناظرین آپ کو آج کا ہمارا پروگرام پسند آیا ہوگا. وقت کی کمی کے باعث ہم اپنے پروگرام کو یہیں ختم کرتے ہیں. اور جیسا آج ہمارے دونوں اسپیکرز نے آپ کو بتایا کہ خدا نے انسان کو اختیار دیا, لیکن اس اختیار کا استعمال کیسے کیا جاتا ہے. اور سائنس بائبل کے خلاف نہیں ہے, نہ بائبل سائنس کے خلاف ہے. اور خدا نے انسان کو علم بخشا. سائنس بھی ایک علم ہے جو خدا نے انسان کو دیا ہے, لیکن انسان اس کو استعمال کیسے کرتا ہے. انسان کی یہ ذمہ داری ہے کہ خدا کی تخلیق کردہ چیزوں کی وہ حفاظت کرے, ان کا خیال کرے, نہ کہ اس کو خراب کرے. اسی بات کے ساتھ ہم اپنے پروگرام کا اختتام کرتے ہیں. اس وقت اسکرین پر ہم سے رابطے کے لیے ہمارے فون نمبر, ہماری فیس بک آئی ڈی, ہماری اسکائپ آئی ڈی اور ہماری ای میل آئی ڈی دکھائی جا رہی ہے. آپ ہم سے رابطہ کریں, پروگرام کے بارے میں اپنی رائے سے ہمیں آگاہ کریں. آپ کی رائے ہمارے لیے بے حد قیمتی ہے. اس کے علاوہ اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو ضرور ہم سے پوچھیں. ہم اس پروگرام میں ان سوالوں کا جواب دینے کی کوشش کریں گے. اسی بات کے ساتھ اجازت دیجیے. اگلے ہفتے اسی دن اسی وقت آپ سے پھر ملاقات ہوگی. دیکھتے رہیے پروگرام ناقابل یقین.